سب کہیے سبحان اللہ۔ اور توجہ بھی میری طرف فرما لیں، اسٹیج ادھر لگا ہوا ہے، ادھر دروازے کی جانب نہیں۔ اگر آپ کی توجہ میرے سامنے حال رہے گی، میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں گا۔ اہل بیت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے، ان کے مراتب، ان کے فضائل، ان کے مناقب اس قدر اونچے درجے پہ ہیں کہ اہل اسلام کا، اہل سنت کا، اہل حق کا یہ نظریہ ہے کہ جس شخص کو اہل بیت سے محبت نہ ہو وہ ایماندار نہیں کہلا سکتا ہے۔ سبحان اللہ فرمائیے۔ اور اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ اہل بیت کے گھرانے کی عظمت کا یہ حال ہے، جب تک کوئی شخص اپنی نمازوں میں ان پر درود نہ پڑھے اس کی نماز کی شرف قبولیت کا امکان ختم ہے۔ اور اہل سنت کا نظریہ ہے جس شخص کو اہل بیت سے محبت نہ ہو اس کے دل میں ایمان کا داخلہ ممکن نہیں۔ اہل سنت کے ایک بہت بڑے امام ہیں، امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے اہل بیت کے گھرانے کو مخاطب کر کے اپنا نظریہ پیش کیا اور ساتھ اہل سنت کو درس دیا ہے۔ فرماتے یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزل یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اس کا مطلب یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، تمہاری محبت رب ذوالجلال نے ہم پر اپنی پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں فرض کے طور پہ نازل فرمائی۔ اور ساتھ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، تمہارے لیے یہ عظیم فخر کافی کہ جو شخص اپنی نماز میں تم پر درود نہ پڑے اس کی نماز شرف قبولیت کو نہیں پہنچے۔ اور بڑی مشہور و معروف حدیث ہے سنن دار قطنی میں جلد اول میں صفحہ نمبر 355 پر حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صلی صلاۃ ولم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی لم تقبل منہ۔ شیروں پر تو آپ سبحان اللہ کہیں گے لیکن میں حدیث مصطفیٰ پڑھ رہا ہوں، اس پر اگر سبحان اللہ نہ ہوئی تو پھر افسوس کی بات ہوگی۔ حوالہ بھی آپ کو سنا رہا ہوں اور پڑھ بھی اہل بیت کی شان میں رہا ہوں، اور ہے بھی محرم الحرام کا مہینہ اور ہے بھی عرس ثانی لاسانی سرکار۔ پھر ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صلی صلاۃ ولم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی لم تقبل منہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نماز پڑھے اور نماز میں مجھ پر درود نہ پڑھے اور نہ صرف مجھ پر بلکہ میرے ساتھ میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھے اس کی نماز شرف قبولیت کو پہنچنے والی نہیں ہے۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے مجمع الزوائد میں
جلد اول میں صفحہ نمبر 88 پر حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ واہلی احب الیہ من اہلہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ وعطرتی احب الیہ من عطرتہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کا مفہوم یہ، حضور فرماتے کوئی بندہ اس وقت تک ایماندار نہیں کہلا سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے بھی پیارا نہ ہو جاؤں، اور نہ صرف میں، جب تک کہ میرے گھر والے اسے اپنے گھر والوں سے پیارے نہ ہو جائیں، جب تک کہ میری ذات اسے اپنی ذات سے پیاری نہ ہو جائے، جب تک کہ میرے اہل بیت اسے اپنے اہل بیت سے پیارے نہ ہو جائے، دنیا کا کوئی بندہ ایماندار کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حدیث مجھے یاد آتی، مسند احمد بن حنبل سے جلد اول سے صفحہ نمبر 112 سے، اسی کو امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورت بن موسیٰ بن دہاق ترمذی شافعی سنی اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی جامع میں نقل کیا جلد دوم میں صفحہ نمبر 214 پر، تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ۔ اس کے راوی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، وہی عباس جن کا وسیلہ فاروق اعظم اپنی دعاؤں میں دیا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، کچھ شکایات میں نے پیش کی کہ قبیلہ بنو ہاشم کے ساتھ عرب کے لوگوں کا سلوک مجھے اچھا نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے ہم کو تکلیف ہوتی۔ کہتے جواب میں سرکار کا حال کیا تھا؟ فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا قال والذی نفس محمد بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابۃ۔ یہ جو حضرات آگے تشریف فرمائے ذرا ان سے بھی گزارش کرتا ہوں ذرا جاگے، یہ گفتگو ہوا میں منتشر کرنے والی نہیں، نہ یہ ان شامیانوں کو سنانے والی، نہ یہ محل خالی ہوا میں اڑا دینے والی۔ حدیث مصطفیٰ، اہل بیت کی شان، محرم کا مہینہ اور عرس ثانی لسانی سرکار، ذرا جاگتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں آپ۔ ایک مرتبہ پھر پڑھوں یہ حدیث تاکہ آپ کے دل میں اس کا فیض اترے، آپ کو معلوم ہو کہ کیا پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عباس کہتے میری گزارش پہ سرکار کا حال کیا تھا؟ فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا قال والذی نفس محمد بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابۃ۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی جلال کی کیفیت میں، انتہائی غصے کی حالت میں فرمایا عباس اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی شخص کسی بندے کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے لیے، جب تک کہ اللہ کے رسول کے لیے، جب تک کہ میری رشتہ داری کے لیے، جب تک کہ میری قرابت داری کی خاطر تم سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کروانا شروع کر دو۔ ایک حدیث مجھے اور یاد آتی ہے، مسند فردوس سے جلد دوم سے صفحہ نمبر 226 سے، اور یہ فرمان ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے جو خود اہل بیت کے فرد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأهل بیت محمد دخل النار۔ اس کا مفہوم سماعت
بات فرماؤ. کہتے اگر کوئی بندہ اپنے دام میں، اپنے زوم میں اور اپنے اعتبار سے اللہ کی سچی محبت کو اپنے دل میں سجا لے اور اس کے زیر اثر دنیا سے بیگانہ ہو جائے، دنیا سے بیگانہ ہو کر اپنا وطن چھوڑے، اپنا شہر چھوڑے، اپنا علاقہ چھوڑے، اپنے عزیز و اقارب کو خیر آباد کہہ جائے، ہر شے سے بیگانہ ہو جائے، ہر شے کو تاکہ نسیاں کے حوالے کرے، ہر شے کو پسے پش ڈال کر رب کی محبت کے پیش نظر بیت اللہ شریف میں رب کے گھر میں جا کے آباد ہو جائے، جہاں پر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے ثواب سے ملتا ہے، جہاں پر ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کا اجر و ثواب اپنے دامن میں رکھتی ہے، وہاں پر مقام ابراہیم اور کسی ایک رکن کے درمیان اس کی زندگی بیت جائے اور خالی بیٹھے بیٹھے نہ گزرے، فصلہ وصامہ، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، خانے کعبے کا طواف کرتا رہے، حجر اسود کے بوسے لیتا رہے، مقام ابراہیم پر نمازیں ادا کرتا رہے، اسی طرح نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، حجر اسود کے بوسے لیتے، خانے کعبے کے طواف کرتے، اس کو موت آئے، بوقت موت اس کے سینے میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، خدا کی قسم وہ بندہ جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ آپ کی سبحان اللہ نے مجھے مزہ نہیں دیا۔ میں جو بات کر رہا تھا، اہل بیت کی محبت کے بغیر پڑھی جانے والی نمازیں بیکار، یہ نظریہ اہل سنت کا ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے پیش کر رہا ہوں۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر رکھے جانے والے روزے بیکار، اہل بیت کی محبت کے بغیر خانہ کعبہ کے ہزاروں طواف بیکار، اہل بیت کی محبت کے بغیر زندگی بھر کی عبادت قیامت کے دن اس بندے کے منہ پہ ماری جائے گی اور رد کر دی جائے گی۔ اسی لیے اہل سنت کے کسی نے کہا ہے کہ بیہوب اہل بیت عبادت حرام ہے، زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے۔ بیہوب اہل بیت عبادت حرام ہے، زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے۔ اور ہمارے امام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شان کا یہ حال ہے کہ پوری زندگی سرکار کے نالین اپنے سر پہ اٹھا کے رکھے، سائے کی طرح سرکار کے ساتھ چمٹے رہتے تھے، جیسے ہی سرکار نے اپنے نالین اتارے انہوں نے پکڑ کے اپنے سینے سے لگائے، کبھی اپنے سر پہ۔ حسن رضا صاحب نے بات کہی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، میرے ساتھ چلو گے تاکہ میں بھی چل سکوں آگے، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اگر سرکار کے جوڑے سر پہ آ جائیں تو ہم یہ کہہ سکیں گے ہم زمانے کے بادشاہ ہیں۔ میں کہتا ہوں اس کی بادشاہت کا کیا کہنا جس نے ساری زندگی مصطفیٰ کے جوڑے سر پہ اٹھا کے رکھا۔ وہ عبداللہ بن مسعود، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اہل سنت کے ہاں خلفائے راشدین، حضور صدیق اکبر، حضور فاروق اعظم، پیکر شرم و حیا، آئینہ جمال مصطفیٰ، حضرت عثمان غنی ذو النورین، حضور مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد میدان فقاہت میں پوری امت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا ہے۔ سبحان اللہ کہو بلند آواز سے۔ پوری امت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا ہے میدان فقاہت میں۔ عزیزان گرامی قدر، انہوں نے ہم کو درس دیا اور کیا کہا؟ اہل بیت کی محبت کتنا مرتبہ رکھتی ہے۔
کہتے حبو آل محمد خیر من عبادت سنت، کہتے اہل بیت دھار کی ایک لمحے کی محبت انسان کی ایک سال کی بے ریا عبادت سے بہتر بھی ہے، افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے۔ ایک لمحے کی سچی محبت نصیب ہو جائے، سال بھر کی عبادت ایک طرف ہے، اہل بیت کی سچی محبت ایک عزیزان گرامی قدر، یہ اہل سنت کا نظریہ ہے۔ اب میں اس آیے کریمہ پر تھوڑا کلام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جامع ترمذی میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ جب یہ آیے کریمہ اتری، آیے تطہیر جس کو کہتے ہیں، لما نزلت، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی اس کے راوی اور حضرت ام سلمہ کے ربی میں وہ بھی اس کے راوی، کہ لما نزلت هذه الآية انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وحسنا وحسينا فجل لهم بكسائر وعلي خلف ظهره فجل له بكسائر فقال اللهم هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ عزیزان گرامی قدر، میں جو بات اب کر رہا تھا، جب آئے تطہیر نازل ہوئی، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس کو آواز دی ہے؟ ملکہ فردوس بری۔ میں سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں ذرا۔ ملکہ فردوس بری، نور چشم رحمت للعالمین، ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا، عصمت کا در نہاں، عزت کا گنج گراں، شہزادی کون و مقام، سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدۃ نساء العالمین، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور اپنے دونوں شہزادے حسنین کریمین، ان تینوں کو سامنے رکھ کے ہمارے امام نے کہا ہے نا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، جب تک جاگو گے نہیں میں چلنے والا ہوں نہیں آگے، کیونکہ ذکر ان کا ہے نا۔ اعلیٰ حضرت کہتے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، ظاہرہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اور دوسرے مقام پہ جو ان ہستیوں کا نقشہ کھینچا ہے، جو حدیث کا ترجمہ کیا ہے، ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، من الصدر الی الراس، امام حسین حسن کے لیے فرمایا گیا اور امام حسین کے لیے فرمایا گیا، جامع ترمذی کے الفاظ ہیں ما کان اسفل من ذلک، امام حسن مجتبی اپنے سر کے بالوں سے لے کر اپنے سینے تک یا اپنے ناف تک، اور سید الشہداء امام حسین اپنی ناف سے لے کر اپنے پاؤں کے ناخنوں تک، اپنے جسم کے ایک ایک راؤنڈ